نہیں ہو جائے گی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں حاضر ہوں. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نوادہ، رچھا روڈ کے پاس میں ہے، جو رچھا سے جہان آباد کے لیے روڈ گئی ہے، وہاں ہے نوادہ گاؤں. ضلع بریلی ہی ہے یہ گاؤں. آیا ہوا تھا میں اپنے، تو میں یہاں سے نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے سوچا یہاں کچھ بھائی لوگ ملے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان سے اسلامی سوال کریں گے. تو چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شفیع احمد. شفیع احمد، ماشاء اللہ. بھائی آپ کا نام؟ افضل احمد. افضل احمد. افضل بھائی، ماشاء اللہ. بھائی آپ کا نام؟ محمد طارق. عارف، ماشاء اللہ. تو جو میں سوال کرنے والا ہوں آپ سے، اکثر سوال کر چکا ہوں. بہت سے لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ نئے نئے سوال لائیے. دیکھیے، جو پہلے ہی جو سوال کی جن کی نالج ابھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو نئے آگے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے. اور جیسے چچا، آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی؟ آخری نبی ہمارے سرکار ہیں. ماشاء اللہ. بعد بھی، اول بھی بعد بھی. ماشاء اللہ، بے شک بے شک. اول بھی اور آخری بھی. آخر الزماں بھی وہی ہیں، اور دیکھا جائے اور ویسے پہلے بھی وہی ہیں. اچھا، لیکن ویسے ظاہری طور پر دنیا میں سب سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے یعنی کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ، آدم علیہ السلام ہے. آخری نبی ہمارے نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہاں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے ویسے؟ نام تو بہت ہیں ہمارے نبی کے. ذاتی نام کیا؟ ذاتی نام؟ باقی نام تو بہت ہیں. کون کون سے نام بتا؟ ذاتی نام ایک ہی ہے صرف. صفتی نام بہت ہیں. صفتی نام بہت ہیں، ذاتی نام ایک ہی ہے صرف. جو ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، جو بچپن سے رکھا جاتا ہے اس کا نام، وہ ذاتی نام ہوتا ہے. اس کے خاندان والے، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے جو بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس کو ذاتی نام کہتے ہیں. ویسے تو نام بہت ہیں آقا کے، صفتی نام. ذاتی نام ایک ہی ہے. کلمہ پڑھیں، کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. اس کلمے میں نام آیا ہمارے نبی کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد. ماشاء اللہ، محمد نام آیا. ٹھیک ہے. اچھا افضل بھائی، آپ کا نمبر آ گیا. ماشاء اللہ. افضل بھائی، سارے لوگ سن رہے ہیں. بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، ہر سال عمرے کرے، نیک اعمال کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، کچھ بھی کرے، لیکن وعلیکم السلام، لیکن وہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ وہ گناہ اس بندے کے ساتھ رہتا ہے. حج کر رہا ہے، وہ عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے ساتھ میں ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. نہ یہ جھوٹ بولنا مطلب نہیں. نماز پڑھ رہا ہے بندہ کھڑے ہو کے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے ساتھ میں ہی ہے. کوئی بات نہیں، 1 منٹ ہو گیا. دکھاؤ ذرا کیا ہے، دکھاؤ ذرا تھوڑا سا. چلو ہو گیا. پریشر ہے ماشاءاللہ، جلدی ہو جاتا ہے. بھائی آپ بتا دیں گے. ارے سنو، چھوڑو اس کو، آپ غور کریں ذرا تھوڑا سا. یہ ذہنی آزمائش سے سوچنے والی بات ہے. ذرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر کے، بھلے ہی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نیک اعمال، لیکن وہ گناہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. وہ گناہ ساتھ میں اس وقت بھی. کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اور وہ سب کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ شاید داڑھی نہیں چھوڑنا. جی ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے آپ کا. بندہ نماز پڑھے لیکن داڑھی اگر نہیں تو وہ اس گناہ میں مبتلا ہے. داڑھی کٹوا رہا ہے ساتھ میں. چلے ذہنی آزمائش کا سوال ایک اور ہے. آپ بتائیے، وہ کون سا، سنیے، وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ کون سا پتھر ہے؟ نہ تو جلتا ہے وہ، اور نہ ہی پانی میں ڈوبتا ہے. وہ کون سا پتھر ہے؟ مجھے نہیں پتا. چچا غور کریں ذرا. غور کر رہا ہوں میں، ابھی بتاؤں کہ جب تک غور نہ کروں گا. اچھا آپ غور کر رہے ہیں ابھی، ذرا دھیان لگائیے. ہاں، وہ کون سا پتھر ہے جو نہ ہی تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ سے جلتا ہے؟ ہنٹ میں دیتا ہوں آپ کو. وہ پتھر ہے، ایک ہی پتھر ہے اور ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے. وہ اب بتا دیں گے آپ. ایک ہی پتھر ہے وہ اور ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے وہ، اور ہمیشہ قیامت تک وہیں رکھا رہے گا وہ. کعبہ شریف کا. جی ماشاء اللہ، حجر اسود. حضرت اسود. حجر اسود ہے. اور اچھا، دور جہالت کس دور کو کہا گیا ہے؟ دور جہالت
ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ دور جہالت تھا. جب وہ نہیں آئے تھے تو چاروں طرف اندھیرا تھا اور عورتوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. بہت ایسی روڑی وادی سوچیں تھی پہلے حضرت کے آنے ولادت سے پہلے. ان کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں تقریباً. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا بھائی نے. ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دور جہالت کہا گیا. یہ جو دور تھا وہ جہالت کا دور تھا. چلے اچھا بھائی فجر میں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت. کون کون سی؟ 2 سنت 2 فرض. تو بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے یار, ہے نہیں ہے؟ اچھا وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 3 فرض پڑھے جاتے ہیں؟ جنازے کی صرف 3 فرض پڑھے جاتے ہیں اس نماز میں. فرض رکعت ہیں, باقی اور بھی ہیں, سنتیں نفل ہیں, فرض 3 ہی ہیں. مغرب کی مغرب کی ہے. اچھا 3 وتر نماز کس میں ہے؟ عشاء میں ہے. اچھا عشاء کی جناب 1 منٹ رک جاؤ ذرا یار بھائی, 1 منٹ رک جاؤ. وتر کی تیسری رکعت میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ وتر جب پڑھ لیں ہم تو تیسری رکعت میں کیا کیا پڑھیں گے؟ تیسری رکعت میں تو سبحانک اللہم پڑھتا ہوں. اور بیٹھ کے یا ویسے؟ وتر بیٹھ کے کہاں پڑھے جاتے ہیں, کھڑے ہو کے پڑھے جاتے ہیں؟ استیات کھڑے ہو کے. الحمد سبحانک اللہم. تیسری رکعت میں قل اللہ پڑھتے کیا؟ قل اللہ پڑھتے ہیں. آپ بتائیے بھائی. آپ قل اللہ پڑھتے ہیں, الحمد پڑھتے ہیں, اور بیٹھ کا استیات پڑھتے ہیں. ہاں بتا تو رہا. وتر کی عشاء میں جو 3 وتر پڑھتے ہیں ہم, اس میں تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری رکعت میں الحمدللہ, مجھے سے ابھی یاد نہیں ہے تو قل اللہ بس 3 بار. نہیں ایک ہی بار پڑھیں. 3 بار پڑھنا ہے. اور قل اللہ کے بعد قل اللہ کے بعد ہی کھڑے ہو تو کیا مجھے زیادہ نہیں ہے اس بارے میں. تیسری رکعت جب وتر پڑھتے ہیں ہم, 3 رکعت پڑھتے ہیں, تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں آپ وہ بتائیے. میں سب سے پہلے الحمد شریف, اس کے بعد قل اللہ. وہ آسان رہتا ہے, ویسے ہی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو وہ قل اللہ آسان رہتا ہے میرے لیے. پھر اس کے بعد عطیات پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں دعائے قنوت. یار یاد نہیں کسی کو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یار؟ وطر میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی وطر کی. دعائے قنوت پڑھنا فرض ہے. اچھا ہیں اللہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر یاد نہیں ہے کہ وہ تو چچا ملائیں گے صورت الحمد کے بعد. صورت تو ایک ملانی ہے ہمیں, قل اللہ ہے, سورہ اخلاص ملانی ہے. اس کے بعد میں ہمیں دعائے قنوت پڑھنی پڑے گی مطلب, اور یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یاد نہیں ہے تو قل اللہ بھی 3 بار پڑھ سکتا ہے. یاد نہیں ہے جب چلے ٹھیک ہے, نہیں ہے یاد, کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی, جب تک یاد نہیں ہے تو, لیکن کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا. آقا نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ ہر ایک مرد عورت پر ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین سیکھنا فرض ہے. اس کی کوئی عمر نہیں ہے, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. دنیا کے کام کرتے ہیں ہم, دنیا کے کام کرتے ہیں یار. ذرا ایک سورت یاد کرنے میں ہمیں پریشانی ہو جائے گی. یاد کر سکتے ہیں. عربی قرآن نہیں پڑھے ہیں تو ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر چیز آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل پہ ہر کچھ مل جاتا ہے. دعائے قنوت پڑھ کے بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. بس اتنی سی دعا ہے. ابھی لگتی ہوگی آپ کو لمبی ہے یہ, لیکن جب یاد کر لیں گے نا ہندی میں بھی آ جائے گی, سب انگلش میں بھی مل جائے گی. یاد کریں آپ میرے بھائی, یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ضروری ہے یہ, ہم پہ فرض ہے پڑھنا اس کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ.